کہاں ہوتے ہو آج کل؟ 2 دن بعد تمہارا چہرہ دیکھنے کو ملا ہے۔ شاہ نواز نے ٹیبل پر ڈنر کرتے ہوئے اظہار کے دیکھ کر مخاطب کیا۔ وجیہہ کے ساتھ اظہار نے بھی چونک کر شاہ نواز کو دیکھا اور مسکرایا۔ ڈیڈ، میں 2 دن سے گھر پر ہی موجود ہوں۔ آپ کا آفس سے کافی لیٹ آنا ہو رہا ہے 2 دن سے۔ اظہار نے پلیٹ میں رکھے چاولوں سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے شاہ نواز پر بھرپور طنز کیا۔ جب سارا آفس کا برڈن میرے اوپر آ جائے گا تو پھر میں گھر کیسے آ سکتا ہوں؟ شاہ نواز نے کھانے سے ہاتھ روک کر اپنے سامنے بیٹھے جوان بیٹے کے بھرپور طنز کا جواب طنزیہ انداز میں ہی دیا۔ آفس ٹائمنگ 7 بجے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس حساب سے زیادہ 9 بجے تک آپ کو گھر پر ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے آپ کے دوسرے مشاغل آپ کو آفس میں سے جلدی نہیں اٹھنے دیتے۔ آپ کے کہنے پر ہی کہ ابھی عیش کر لو، ساری زندگی کمانا ہے۔ میں واقعی یہاں کر عیش و عیاشی میں لگا رہا۔ ویسے اب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں جلد آفس جوائن کرنے والا ہوں۔ اظہار نے آخری جملہ خاص شاہ نواز کو دیکھ کر کہا، پھر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اڑتی اڑتی اسے 1 ماہ پہلے خبر سننے کو ملی تھی کہ شاہ نواز اپنی پرسنل سیکرٹری پر کافی مہربان ہے، مگر اظہار نے اس خبر پر زیادہ کان نہیں دھرے، کیونکہ بزنس مین کے متعلق کوئی نہ کوئی افواہیں اکثر جنم لیتی رہتی تھیں۔ مگر چند دنوں سے اس کے سرکل میں یہ خبریں دوبارہ سے گردش کرنے لگ گئی تھیں۔ آفس کے معاملات تم سے کہاں سنبھلیں گے؟ امریکہ میں تو تم نے ہوٹل کھولنے کا ارادہ کیا تھا، وہی کام یہاں رہ کر لو۔ شاہ نواز اس کے آفس جوائن کرنے کی بات پر جگ سے گلاس میں پانی اڈھیلتا ہوا اسے مشورہ دینے لگا۔ جب میں معاملات کے بیچ میں پڑوں گا تو سب معاملے سنبھال ہی لوں گا۔ ہو سکتا ہے کافی سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہی کر دوں۔ ویسے بھی ہوٹل بنانے کا ارادہ میرا امریکہ میں تھا، یہاں اس طرح کی کوئی فیسلٹی میسر نہیں۔ اظہار اپنی پلیٹ آگے کھسکا کر ٹیبل پر دونوں بازو رکھے سامنے بیٹھے شاہ نواز کو دیکھتا ہوا بولا۔ وجیہہ خاموشی سے ان دونوں باپ بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ کیوں، یہاں کیا فیسلٹی میسر نہیں ہے؟ اگر تم یہاں بار کھولنے کا ارادہ رکھتے ہو تو میں تمہیں کل ہی عدالت سے لیگل نوٹس بنوا دیتا ہوں۔ شاہ نواز اسے دیکھ کر جتانے والے انداز میں بولا، یعنی وہ بھی اس کے کبھی کبھی پینے کے مشاغل پر اپنی نظر رکھا ہوا تھا؟ شاہ نواز کی بات سن کر اظہار شرمندہ ہونے کے بجائے بے شرمی سے ہنسا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ ڈیڈ، آپ کچھ بھی کہہ لیں یا کر لیں، اب آفس تو میں جلد ہی جوائن کروں گا، اور مما انیکسی کی صفائی کروا دیجیے گا لازمی۔ کل شام تک عباس یہاں شفٹ ہو جائے گا۔ آزاد شاہ نواز کو جواب دیتا وجیہہ کو دوبارہ ریمائنڈ کروا کر کرسی کھسکا کر اٹھا اور اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ کون ہے عباس؟ شاہ نواز اب وجیہہ کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جس پر وہ اسے ساری تفصیل بتانے لگی۔ شاہ نواز اپنے موبائل پر بات کرتا ہوا آفس کے کمرے میں داخل ہوا تو نوین روز کی طرح چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ سجائے اس کا استقبال کیا۔ شاہ نواز بھی اسے دیکھ کر موبائل پاکٹ میں رکھتا ہوا مسکرایا۔ روز صبح آفس آنے کے بعد تمہاری اس طرح مسکراہٹ کو دیکھ کر میری صبح ہمیشہ خوشگوار ہو جاتی ہے، شاہ نواز نوین کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ نوین بھی مسکرا کر اس کی پشت پر آئی، لیکن آج صبح تو آپ اور دن کے مقابلے میں زیادہ ہی خوش لگ رہے ہیں۔ وہ شاہ نواز کا کوٹ اتار کر اسے ہینگ کرتی ہوئی شاہ نواز سے پوچھنے لگی۔ وہ اس لیے کہ کل صبح ہم دونوں کو دبئی جانا ہے۔ کہنے کو تو یہ آفیشلی ٹور ہے، مگر 2 دن بنا کسی ٹینشن کے ہم دونوں ایک ساتھ گزاریں گے۔ شاہ نواز نے ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اپنی خوشی کی اصل وجہ بتائی، جس پر نوین کے چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے فکر مندی چھلکنے لگی۔ کیا ہوا، تم خوش نہیں ہو اب کی بار میرے ساتھ جانے پر؟ شاہ نواز نوین کے چہرے کے تاثرات دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ آپ کے ساتھ گزرا ہوا ہر پل میرے لیے حسین پل ہوتا ہے شاہ نواز، بس مجھے فکر ہے تو ہنی کی۔ نوین شاہ نواز کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر اپنی فکر اس سے شیئر کرنے لگی۔ شاہ نواز جانتا تھا کہ وہ حنین کے معاملے میں کافی پوزیسو ہے، اسے جتنا اپنی آنکھوں میں رکھ لے مگر وہ اس کے لیے فکر مند ہوتی ہے اور اپنی بہن سے پیار بھی بہت کرتی ہے۔ تو اس میں ایسی کون سی پریشانی کی بات ہے؟ تم پہلے بھی تو 2 بار حنین کو اپنی کزن کے پاس چھوڑ کر گئی ہو۔ پلیز نوین، ہمارا پروگرام تمہاری فکروں کی نظر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کافی دنوں سے میرا بہت دل ہے کہ تمہارے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاروں۔ تمہیں میرے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ شاہ نواز اپنا ہاتھ نوین کے ہاتھ پر رکھتا ہوا بولا تو نوین اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ صرف 2 دن کی بات کر رہے ہیں شاہ نواز، جبکہ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، نوین اپنے دل کی خواہش لبوں پر لاتی ہوئی بولی۔ میں بھی تمہارے ساتھ اپنی باقی کی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، بس صحیح وقت کا
انتظار کر رہا ہوں، شاہ نواز جذبے لٹاتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا اور نوین کے ہاتھوں پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر چھوڑا۔ مجھے آپ کی محبت پر رتی برابر شک نہیں ہے۔ کافی منگواتی ہوں آپ کے لیے۔ نوین شاہ نواز کو کہتی ہوئی اٹھی اور روز معمول کی طرح انٹرکام پر اس کے لیے کافی کا بولا۔ آپ نے کل 3 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے تھے، اس کی کیا ضرورت تھی شاہ نواز؟ نوین دوبارہ شاہ نواز کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں، اپنے لیے شاپنگ کر لینا، اور حنین تم سے نئے سیل فون کا کہہ رہی تھی، اس کے لیے نیا سیل فون لے لینا۔ نوین شاہ نواز کی بات پر ایک بار پھر مسکرائی۔ وہ بنا بولے ہی اس کی ضرورتوں کا ایسے ہی خیال رکھتا تھا۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، 1.5 سال پہلے ہی وہ شاہ نواز کی کمپنی میں جاب کے لیے آئی تھی۔ تب اس کے پاس کوئی خاص ایکسپیرئنس بھی نہیں تھا جاب کا، کیونکہ اس سے پہلے اپنے اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اس نے چھوٹی موٹی کئی جگہوں پر جاب کی تھی۔ شاہ نواز نے نوین کو اپنی پرسنل سیکرٹری کے لیے اپوائنٹ کیا۔ نوین کی خوبصورتی آہستہ آہستہ اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ چند ماہ کے اندر وہ اس کے لیے سیکرٹری سے کچھ زیادہ ہو چکی تھی، جس کا اندازہ نوین کو بھی بخوبی ہو گیا۔ شاہ نواز ہر لحاظ سے ایک اچھا انسان تھا، بس 1-2 خامیاں تھیں۔ وہ یہ کہ شاہ نواز پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر مال و دولت، عزت و شہرت اس کی بڑھتی ہوئی عمر اور شادی شدہ ہونے پر حاوی ہو گئی تھی۔ شروع میں نوین کو اپنے اور حنین کے فیوچر کے لیے بیسٹ آپشن لگا تھا، مگر 1 سال میں ہی اس کو شاہ نواز سے محبت ہو گئی تھی۔ شاہ نواز نے اسے وجیہہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وجیہہ نہ صرف اس کی کزن ہے، بلکہ اس کی پسند بھی، اور یہ بھی کہ نوین کو معلوم تھا کہ اس کی کمپنی اور شاہ نواز کے گھر میں وجیہہ 1 سال پہلے تک 50% کی مالک تھی۔ اب وہ اپنی پراپرٹی کا حصہ اپنے بیٹے آزاد شاہ کے نام کر چکی تھی۔ نوین وجیہہ، آزاد اور کومل کو صرف ناموں سے جانتی تھی، کبھی دیکھنے یا ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ڈنر کر لیا تم نے؟ نوین ابھی ابھی گھر پہنچی تھی۔ حنین LED پر نظریں جمائے کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ نوین صوفے پر اس کے پاس آ کر بیٹھی حنین کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، 10 بجے تک آپ کا ویٹ کیا، پھر اس کے بعد ڈنر کر لیا؟ حنین LED پر ہی نظریں جمائے نوین کو جواب دیا۔ نوین نے کلائی پر بندھی ہوئی ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ ڈارلنگ، ناراض ہو اپنی آپی سے؟ نوین پیار سے حنین کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آزاد کے ساتھ ملاقات ہوئے 5 دن گزر چکے تھے، مگر حنین اس سے اسی طرح بات کر رہی تھی۔ وجہ کچھ یہ بھی تھی کہ نوین آفس سے ہی لیٹ آتی تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر وہ ہرٹ بھی ہوئی تھی۔ ہیئر کٹنگ کروا لی آپ نے؟ حنین اس کی بات کا جواب دیے بغیر نوین کے بالوں کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ہاں، کافی شیپ خراب ہو گیا تھا اور فیشل بھی نہیں لے سکی تھی کافی دنوں سے، اس لیے آفس سے ڈائریکٹ سلون چلی گئی تھی۔ نوین نے حنین کے لمبے بال اور دمکتی ہوئی اجلی رنگت کو دیکھ کر اپنے لیٹ گھر آنے کی وجہ بتائی۔ کافی سوٹ کر رہا ہے یہ اسٹائل آپ پر۔ حنین اسے کہتی ہوئی دوبارہ LED پر اپنی نظر جما لی۔ ہنی، ناراض مت ہوا کرو میری جان اپنی آپی سے، تمہیں بہت پیار کرتی ہوں، یہ سختی بھی تو تمہارے بھلے کے لیے ہی کرتی ہوں۔ نوین اب بھی حنین کو دیکھتے ہوئے بولی تو حنین نے اپنا سر نوین کی گود میں رکھ لیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں، مما کے بعد آپ نے ہی مجھے سنبھالا ہے، بابا کے جانے کے بعد آپ اس گھر کا میرا سہارا بنی، میرا تو آپ کے سوا اور اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیوں لگا کہ میں آپ کو ہرٹ کرنے کا سوچوں گی؟ میں قسم کھا کر کہتی ہوں وہ شخص کون تھا میں اس کو نہیں جانتی، بکواس کر کے گیا تھا وہ میرا۔ حنین نوین کو ایک بار پھر سب بتانے لگی، تب نوین نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ اچھا چھوٹی دادی ماں، مان لی تمہاری بات، جاؤ کھانا لے کر آؤ میرے لیے، اور خود بھی تھوڑا سا کھا لو میرے ساتھ۔ نوین کے بولنے پر حنین مسکرا اٹھی۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، مگر خود ذرا سا بھی نہیں کھاؤں گی کیونکہ مجھے بالکل بھوک نہیں لگی۔ حنین اس کو بول کر کچن میں چلی گئی۔ ہنی، کل میرا آفس کی طرف سے ٹور ہے دبئی کا، وہاں 2 دن اسٹے ہوگا، اس لیے تمہیں 2 دن صالحہ آپی کے گھر رہنا ہوگا، نوین اسپاگیٹی کھاتی ہوئی حنین کو بتانے لگی۔ صالحہ ان دونوں کی دور کی کزن تھی اور شادی شدہ تھی۔ اس کی ایک بیٹی مزنہ حنین کے ساتھ اس کے کالج میں پڑھتی تھی، مگر وہ حنین سے 1 سال سینئر تھی۔
اوکے، پھر میں اپنی شاپنگ کی لسٹ آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی۔ حنین کی بات پر نوین مسکرائی۔ حنین سونے کے لیے اپنے روم کی وجہ نوین کے روم میں جانے لگی۔ نوین جانتی تھی آج رات وہ اسی کے ساتھ سوئے گی۔ اچھا سنو، صبح 8 بجے نکلنا ہے تمہیں، آپ کی صالحہ کے گھر چھوڑتی ہوئی ایئرپورٹ کے لیے نکلوں گی۔ سونے سے پہلے اپنی پیکنگ کر لینا۔ نوین اس کو مزید ہدایت دیتی ہوئی بولی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر میں وہی کر لیتی ہوں۔ حنین اب اپنے روم کی طرف چل دی۔ نوین کو معلوم تھا حنین اس کے جانے پر نارمل ری ایکٹ کرے گی، کیونکہ وہ شاہ نواز کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں جا رہی تھی۔ ہاں، جب پہلی دفعہ گئی تھی تب حنین کافی زیادہ پریشان ہوئی تھی، مگر اب شاید وہ عادی ہو گئی تھی۔ یہ فلیٹ چند ماہ پہلے شاہ نواز نے نوین کو گفٹ دیا تھا۔ یہ فلیٹ ایک پوش ایریا میں سیکیورٹی کے اعتبار سے اچھا اور فرنشڈ فلیٹ تھا، مگر پھر بھی نوین حنین کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا رسک نہیں لیتی تھی، اور وہ صالحہ سے بات کر چکی تھی۔ اب اسے کھانا ختم کرنے کے بعد بھی اپنی بھی پیکنگ کرنی تھی۔